الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ کیسے؟ حروف شبہ مستعلیہ کا مطلب ہے کہ اس جو صفت استعلیٰ سے مشابہت رکھنے والے، مطلب علائق ملتے جلتے، ٹھیک ہے. یہ ہم کہیں گے ان سے ان میں صفت استعلیٰ تو نہیں پائی جاتی، لیکن یہ صفت استعلیٰ کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ صفت ایسے حروف کی طرح پڑھے جاتے ہیں جن میں جو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں. اچھا وہ دیکھتے ہیں ہم کون سے حروف ہیں. وہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور را. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے ان کو شبہ مستعلیٰ اس لیے کہتے ہیں، کبھی کبھی کہ ان لیٹرز میں الف، لام اور را میں کبھی تو تفخیم پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. ان کو پورا ہم مستعلیہ نہیں کہہ سکتے، صرف ان کو شبہ کے ان کی طرح ہوتے ہیں. جی اچھا اب جو ہے نا سب سے پہلے ہم الف کو دیکھ لیتے ہیں. الف کی تفخیم و ترکیب، یعنی کہ اب یہ کیونکہ شبہ مستعلیہ، کیونکہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں ان میں صرف تفخیم ہی پائی جاتی ہے، ان میں ترکیب نہیں پائی جاتی. لیکن جو شبہ مستعلیہ ہیں ان میں تفخیم، کبھی تو تفخیم پائی جائے گی اور کبھی ترکیب پائی جائے گی. مطلب کبھی وہ موٹے پڑے جائیں گے اور کبھی وہ باریک پڑے جائیں گے، اس لیے ان کو شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے الف کی تفخیم و ترکیب اس میں ہے. الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اگر ما قبل حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا، اور اگر ما قبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک پڑا جائے گا. ابھی آپ نے جیسے حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب میں دیکھا تھا، سب سے پہلا کہ حروف مستعلیہ کے اوپر اگر زبر ہو اور اس کے بعد الف آ جائے گا تو وہ خوب موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو الف ہے وہ اپنے ما قبل کو فالو کرتا ہے. جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حروف مستفلا آ گیا، اگر تو الف سے پہلے حروف مستفلا ہے تو الف باریک پڑا جائے گا. اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ ہے تو وہ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. الف یہ اپنے ما قبل کے ماتحت ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں جیسے موٹے الف کی مثالیں، جیسے قال. اب ہم نے اس کو کالا نہیں پڑھنا کیونکہ یہ نا اس طرح سے یہ باریک ہو جائے گا. اب یہاں پہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اب الف بھی جو اس کے ساتھ مل کے موٹا ہی پڑا جائے گا. قال، طاب، طال، خواب. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ الف اب دیکھیں، اب اس کے مقابلے میں آپ یہاں پہ ان کے باریک الف کی مثالیں دیکھیں گی تو آپ دیکھیں مالکی، اما. اب اس کو ہم نے مالک، اس کو ہم نے یہ نہیں پڑھا مالک. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب الف جو ہے نا یہ بھی الف باریک ہو گیا، یہ لکھنا میم کی وجہ سے، کیونکہ میم جو ہے نا وہ حروف مستفلا میں سے ہے، باریک پڑے جانے والے حروف میں سے ہے. تو ایسے مالکی، تاب، کتابن. ٹھیک ہے، تا کے ساتھ کتابن. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر آپ کو بتایا تھا الف کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ کتابن، اور تا کے بعد آ رہا ہے الف تو یہ بھی باریک پڑا گیا ہے. اب اس میں احتیاط کیا کرنی ہے ہم نے، الف مخفمہ کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو کی ساؤنڈ پیدا ہو جائے. کئی لوگ پڑھتے ہیں توبہ، یعنی کہ موٹا زیادہ کرنے کے لیے نا وہ توبہ ان کی اندر سے آواز ہے قول، کو جیسے ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، قول واو کی ساؤنڈ نہیں پیدا. آپ نے اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے موٹے حروف کی ادائیگی میں آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول ہونے سے بچانا ہے. کہ آپ کے حروف مستعلیہ اگر آپ پڑھ رہی ہیں الف کے ساتھ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں میں موٹا پڑھنا ہے تو میں نے نا ہونٹوں کو گول کرنا. حروف مستعلیہ کی ادائیگی کے وقت کبھی بھی ہونٹ گول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بس زبان، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. یہ آپ کی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. اب مخففہ میں ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو واو کی طرف نہیں لے کے چلے جانا، اور جیسے ہی الف مرققہ کو اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ یا جھکاؤ پیدا ہو جائے.
جیسے آپ نے یہ نہیں کہا میلک، آپ نے اسے بھی نہیں پڑھے میلک، بہت زیادہ نیچے کی طرف آپ لے گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تیب، ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ زیادہ ہی نیچے جھکاؤ آ جائے. آپ نے اس چیزوں سے بچنا ہے دونوں میں، کہ ہونٹوں کو زیادہ اتنا زیادہ اسٹریچ نہیں کر دینا کہ وہ نا جھکاؤ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. ہلکا سا جو باریک جب پڑھا جاتا ہے نا تو ہلکا سا کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کرنا ہوتا، اس سے امالہ پیدا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم لام کی تفہیموں اور ترکیب دیکھ لیتے ہیں کہ لام کب موٹا پڑا جائے گا اور لام کب باریک پڑا جائے گا. ترکیب کی تفہیم. اب لام میں تفہیم کب پائی جائے گی؟ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹا پڑا جائے گا. جیسے ان اللہ سبحانک اب یہاں پہ بھی سبحانک اللہم. اب یہ کیونکہ یہاں پہ اللہم میں بھی یہاں پہ جو اس کا بھی لام موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ یہ ابھی اللہم کا مجموعہ ہے، الف اللہ اور میم مشدد ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابھی موٹا پڑا جائے گا لام. اللہ ربنا قدر اللہ رفعہ اللہ وَإِذْ قَالُوا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. ٹھیک ہے، یہ سارا جہاں پہ بھی درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے اللہ کا نام اور اس سے پہلے زبر، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ان صورتوں میں اللہ کا نام خوب موٹا پڑا جائے گا. مطلب سب سے آپ کے حروف مستعلیہ سے بھی زیادہ جس میں تفخیم پائی جاتی ہے، سوری ترکیب کا لفظ نکل گیا، سب سے زیادہ تفخیم جو پائی جاتی ہے وہ لام جلالہ میں پائی جاتی ہے، حروف مستعلیہ سے بھی زیادہ. یعنی کہ چاہے حروف مستعلیہ کے اندر طباق بھی پایا گیا، لیکن ان میں سے بھی زیادہ جو سب سے زیادہ تفخیم پائی جائے گی، ہم نے سب سے زیادہ مخفم کر کے جو حرف پڑھنا ہے وہ لام جلالہ ہوگا. یعنی کہ اللہ کے نام کا جو لام آئے گا وہ پڑھا جائے گا سب سے موٹا. اب یہ ترکیب کب پائی جائے گی؟ لام کے اندر لام جلالہ یا پھر کوئی بھی لام آ جاتا ہے، لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر ہو، زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی لام جلالہ ہے، لیکن اب کیونکہ زیر پہلے آ گیا تو وہ پھر اس کو بھی باریک پڑھا جائے گا. جیسے اب دیکھیں ہم بسم اللہ جو ہر وقت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ قاعدہ آ رہا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے. اور یفتح اللہ، اب ہم نے یہ نہیں پڑھا یفتح اللہ، ایسے نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یفتح اللہ قل اللہم، ٹھیک ہے. اب ہم نے قل اللہم نہیں پڑھا کہ موٹا کر کے ہم پڑھ لیں اس کو یہاں پہ. اور اس کے علاوہ اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑے جائیں گے، لیکن لفظ اللہ یا اللہم میں لام تعریف کو بھی ادغام کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو آ رہا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے جو لام ہے جو سینٹر میں آ کے جس کے اوپر کھڑا زبر بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس میں اس کے اوپر شد ہے. شد کا مطلب ہے وہاں پہ دو لام پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں ایک لام ساکن ہے اور ایک لام متحرک ہے، فتحہ والا ہے. تو اب وہ جو لام ہوگا جو لام تعریف ہو اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لام بھی موٹا ہی پڑا جائے گا. اگر کیونکہ یہاں اللہم میں بھی وہ لام آتا ہے اور اللہ میں بھی آتا ہے، تو یہ لام تعریف ہوتا ہے، تو یہ لام تعریف بھی موٹا ہی پڑا جائے گا ادغام، کیونکہ وہ اس کا جو ادغام ہے وہ لام جلالہ کے اندر ہو گیا تو وہ بھی موٹا ہی پڑا جائے گا. شد میں جو جزم والا لام